آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، کزن، فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں، مالدار بھی تھا، حسین بھی تھا، فیملی بھی بڑی اچھی تھی، حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام، اور عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا، لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ پھر اس کو زوال کیسے آیا، پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا، پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا؟ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہاں بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں، مالدار بھی موجود ہیں، گڈ لکنگ بھی موجود ہیں، لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی، میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک، ایسی گڑبڑ، ایسی غلطی، ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، اور اس کو لوگ منور کہتے تھے، اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے۔ اس کے پاس بہت مال آ گیا، اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھیں نا، وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے، صرف چابیاں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو اللہ کی راہ۔ اچھا، اس زمانے میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی، آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پر ایک، بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو۔ اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا، بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے، پیسے ہی اتنے تھے، آج کے زمانے کے اگر ٹریلین ڈالرز ہوں تو وہ بڑے، اس کی زکوٰۃ بھی بڑی بنتی ہے۔ تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے۔ اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی۔ اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی، اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا، ہائر کیا، اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا۔ یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے، اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ہمارے بچے، میری بہنیں، میرے بچے سن رہے ہوں گے، آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں، بہنیں، باپ، بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں، اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا، انڈرسٹینڈ کریں اس سے۔ چلیں جناب، اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ۔ جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا، سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا، وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور، یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر، آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا، اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس پر قہر نازل فرما۔ اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے۔ اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو، تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو، اب وہ کمر تک دھس گیا۔ اب قارون بلبلانے لگا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، میں آپ کا رشتہ دار، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو اس کے ساتھی تھے، وہ کہتے اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی؟ آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہے، قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے میرے بیچ اسلامی بھائی۔ اب بتائیے، یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، اسٹوری آف قرآن ہے، کیا میسج ہے اس میں؟ کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے، اس مال کا حق ادا کرنا،
اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. او ہو جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے, 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری, تو کیسے نکالوں, رمضان آ گیا. اللہ کے بندے, اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا, اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا, زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو, نہیں کرے ایسا, ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں, یہ عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے, پراؤڈ نہ کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا, کوئی موقع مل گیا ہے, کوئی مقام مل گیا ہے, تو یہ دیکھیں نا کیا نہیں تھا اس کے پاس, فیملی بھی تھی, خوبصورتی بھی تھی, پیسہ بھی تھا, علم بھی تھا, عزت بھی تھی, یہ تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں, سب کچھ تھا. لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, تکبر کیا, سب چلا گیا. آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں, ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا, بڑے مزے والی زندگی تھی. دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں, وہ زمین میں دھس رہا ہے. یاد رکھیے گا, متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا, اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا. زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا, یہ رب نے دیا ہے, اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے.